اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی احسانہ قد جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین ووفقنا لقراءۃ شہادت علی ولی اللہ فی التشہد الصلاۃ والعبادات الحمدللہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وحمدہ عز للحامدین وشکرہ فوز للشاکرین ورزقہ عموما للطائعین والعاصین وجنتہ للمؤمنین وآیاتہ برہان للناظرین وکتابہ تذکرۃ للمتقین ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والجمال والجلال والکمال والکبریاء والجبروت والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن کان نبیا وآدم بین الماء والطین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین محب الفقراء والمساکین وقال اللہ فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابو القاسم محمد المصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام علی وصیہ وخیہ ووزیرہ وابن عمہ ووارث علمہ علم الاولین والعلم الاخرین علم النبیین صالح المومنین سید الوسیین مولا الموحدین قبلۃ العارفین کعبۃ المقربین سر الہ رب العالمین امیر المومنین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین نصیر الانبیاء والمرسلین صلاة المؤمنین و حکم یوم الدین ومن کان ولیا و آدم بین الماء والطین وقال اللہ فی شان علی وکل شیء احصیناہ فی امام مبین الذی هو قرآن الناطق و برہان الصادق و لوح محفوظ و الف لام میم ذالک الکتاب و کاف یا عین صاد و حا و آمین و تا سین ممدوح فی علتا سبب نزول آیات انما ولیکم اللہ و انما یرید اللہ ومودت فی القربى وانفسنا یا رسول بلغ ما ونقطۃ تحت الباء وبالباء ظہر الوجود وبنقطۃ تمیز العابد والمعبود وبحتۃ باب السجود والمغفرہ وشاہد ومشہود قسیم النار والجنہ ظہورہ فی الکعبہ زینت المسجد الحرام والمنبر ساقی الحوض الکوثر والد شبیر وشبر فاتح العود والبدر والخندق والخیبر وبیر العلم
والحنین لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ماشاءاللہ صلوات پڑھیں مولا. مصداق مرج البحرین ووارث الدارین ومولا الثقلین وولی الکونین والد السبتین الحسن والحسین الذی من رد الشمس مرتین الطائن بالرمحین الضارب بالسیفین ضربت علی یوم الخندق افضل من نباہت ثقلین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وقال اللہ فی شان علی وکاف اللہ المؤمنین قتال وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطان نصیرا. مظہر العجائب ومظہر الغرائب الذي حبه ومودته وطاعته وولایته فرض في الصلاة على الحاضر والغائب ومفرق الكتائب والشهاب الساكب وبحر المناكب وإنهاء السالب ونقطة دائرة الوجود والمطالب أصد الله الغالب ليس عليه غالب غالب كل غالب علي بن أبي طالب. وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين القائد الغر المحجلين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين من يوم عداوتهم وبغضهم وظلمهم إلى يوم الدين. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغیر مقتصبوا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا تعلمون لا یعلمون. منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. صلوات پڑھیں بابا. علیم بذات صدور اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے اپنے حبیب سے فاقم وجہک للدین حنیفا کہ اپنا چہرہ سیدھا رکھو دین کی طرف. ٹھیک ہے. جنہیں دین بھی نہ سمجھ آئے تو مینوں دن چشتی اجمیری کے مزار پہ چاہے دین است تو حسین دین پناہ تو حسین. جس کا بیٹا دین ہے اس کا بابا دین نہیں ہے. بدبخت. تو نے اسے مولوی دشمن نکالتا نا تو اور بات تھی. تو نے خود علی کو نکالا ہے اذان سے اقامت سے ہر چیز سے. اذان میں بھی تو کہتا ہے جز نہیں ہے, کلمے میں بھی جز نہیں ہے, اقامت میں بھی, اور نماز تو ویسے ہی تیری باطل ہو رہی ہے. میں چیلنج کر کے یہاں جا رہا ہوں, جس مولوی کی مرضی ہے نارتھ امریکہ میں وہ ثابت کر دے کہ ذکر علی سے باطل نماز باطل ہوتی ہے. تو شود میں اگر پڑھا جائے ذکر علی
اللہ نے فرمایا ہو یا رسول اللہ نے فرمایا ہو یا 14 میں سے کسی نے فرمایا ہو، میں نماز میں علی اللہ چھوڑ دوں گا اور پرچار بھی چھوڑ دوں گا۔ فاکم وجہ کل دین حنیفہ، اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف رکھو۔ تفسیر نور الثقلین جلد 6 ششم سورہ روم پارہ سورہ مبارکہ 30 اور سورت کا نمبر بھی 30 ہے۔ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ فاکم وجہ کل دین حنیفہ، سمجھ رہے ہیں؟ میں جنتریوں سے تو پڑھتا نہیں ہوتا، نہ توضیح المسائل ہو، توضیح المسائل میں نہ کوئی شان رسول ہے، نہ 14 کی شان ہے ہی نہیں۔ مولوی کی شان میں ایک قصیدہ لکھا ہوا کہ تقلید کر لو جو کہ کسی امام نے حکم نہیں دیا، امام کے اقوال کی تقلید ہے، مولوی کی نہیں ہے۔ جی اگر امام کہہ گئے تھے کہ تقلید ہے امام حسن عسکری علیہ السلام، تو امام زمانہ پر واجب تھا نا کہ تقلید کا حکم دے کے جاتے، نہیں تو باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں نا۔ رسول پہ واجب تھا کہ وہ تقلید کا حکم دیتے، نہ رسول نے دیا، نہ مولا علی نے دیا، نہ امام حسن نے، کسی امام نے نہیں۔ ایک تو نے حدیث گھڑی ہے امام حسن عسکری کے نام سے، اس میں بھی تقلید مولوی کی نہیں ہے، قول مولا کی ہے۔ جو مولوی بھی تمہیں قول مولا بتائے اس قول پر عمل کرو۔ تم نے کہا ہمارے پہ عمل کرو، نہ تقلید اصول دین میں نہ فروع دین میں ہے، تو نے نکالی کہاں سے؟ امام زمانہ نہیں کہا۔ پھر ہماری کتب اربع ہے، من لا یعذر، اس کی شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھی، اصول کافی، فروع کافی یعقوب کلینی نے لکھی، الاستبصار اور تہذیب الاحکام شیخ جعفر طوسی نے لکھی۔ اس میں ہزاروں حدیثیں ہیں، مجھے ایک حدیث تقلید پہ دکھا دو، میں تقلید کرنے کو تیار ہوں۔ ویسے تو کہتا ہے تمہارا سارا دین کتب اربع میں، نہج البلاغہ میں، مجھے ان 5 کتابوں میں تقلید دکھا دو، میں آج کرنے کو تیار ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہیں سے نہیں، امام زمانہ کو فرمان دکھا دو کہ مولویوں کی تقلید کرو۔ امام نے بھی فرمایا قول امام کے، قول معصوم کی تقلید کرو، قول خدا کی تقلید کرو، اللہ کے کلام کی۔ یہ تقلید آئی کیا؟ اور پھر امام کے 4 نائبین تھے، ان کے کسی اقوال میں مجھے تقلید بتا دو، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری اجری گزری، کوئی تقلید نہیں، تیسری گزری، کوئی تقلید نہیں، چوتھی گزری، کوئی تقلید نہیں، 5ویں گزری، تقلید نہیں۔ اور مولویوں میں تمہیں سنا رہا ہوں، یہ بندے تو ویسے بڑے شریف ہیں۔ 7ویں ہجری میں ایک بندہ اٹھا، علامہ ہلی اس کا نام ہے، یہ حق سادات بھی اسی نے کھایا کہ سیدوں غریبوں کو نہ دو، ہم مولویوں کو دو، ہم مدرسوں کو دو، حق کے امام ہے، ہم پہنچا رہے۔ تم کس امام کو پہنچا رہے ہو کہ امام کھا تو تم خود رہے ہو؟ جو یہاں خمس اکٹھا کرتا ہے 60% وہ لیتا ہے، 40% مولوی لے جاتا ہے، وہاں جو بیٹھا ہوا، پوچھ لو۔ شاہ صاحب دعانتے پتا تو سیدھے بولو کوئی انجے یا نہیں؟ جی سہم امام، تو امام تو غیبت میں امام کو کہاں جا رہا ہے؟ یہ کیا فراڈ بنایا ہوا ہے؟ امام پردہ غیبت میں، تمہاری امام سے اپروچ ہے، چلو جی اب ٹھیک ہے، جب تک نائب امام کا سلسلہ رہا ہے، ایک نائب امام ہے، بات کچھ سمجھ میں آتی تھی کہ ہو سکتا ہے اس کا امام سے رابطہ ہو سکتا ہے۔ پہلے تو امام غیبت میں کسی سے ملیں گے، یہ جو مولوی کہہ رہے ہیں مجھے بھی زیارت ہوئی، مجھے، پھر تو وہ ظاہر ہو گئے، تمہیں زیارت کہا، سب ڈرامے اور چکر بازی ہیں۔ تو امام غیبت میں جس سے ظاہر ہو جائے گی، جس کی بندے کے سامنے تو ظاہر ہو گیا، ختم ہو جائے۔ جی تو کیا میں بات کر رہا تھا؟ جی وہ تم کھا رہے ہو نام امام۔ اب چلو جی ایک نائب امام تو اس وقت تک کچھ سمجھ بات آتی تھوڑی بہت۔ اب کیا ہے؟ اب میں ایک بندے کو ریفیوجی کیس کی تیاری کرا رہا تھا، میں نے کہا بھائی تمہارے 12 امام ہیں، وہاں عدالت میں پوچھے تو 12، وہ کہنے رہے راجہ صاحب آپ کو غلطی لگ رہی ہے،
13 ہیں شیعوں کے. میں کہا 13واں کون سے؟ کہتا ہے امام خمینی. سمجھ رہے ہو؟ میں کہ عدالت میں اسے امام نہ کہہ دینا, نہیں تو کیس خارج ہو جائے گا. پا رہے ہیں اب کوئی آپ بن جائے تو اس کی اپنی مرضی. ہم امام انہیں مانتے ہیں جنہیں اللہ نے بنایا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وَقَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. ذریت ابراہیم میں امامت ہے اور سب کے سب معصوم ہیں. غیر معصوم تو امام ہو ہی نہیں سکتا. اگر غیر معصوم کو امام مانا, ابو حنیفہ کو ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ پھر اسی مان لیتے ہیں اگر غیر معصوم کو ماننا تو 7ویں صدی میں اگر کوئی ثابت کر دے کہ 7ویں صدی سے پہلے تو 7ویں صدی تک جتنے بندے مر گئے, اگر تقریر واجب تھی وہ تو حرام موت مر گئے یا نہیں مر گئے؟ 7ویں حدیث سے پہلے کوئی ثابت کر دے. علامہ ہلی نے یہ چکر چلایا حق سعادات کھانے کا بھی, اور اس کے جو فضائل بنائے ہوئے ہیں نا, علامہ میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتا. آپ کو نبوت کم نظر آئے گی, علامہ ہلی اوپر اٹھا ہوا نظر آئے گا. اور میں اگر یہاں ایک ہی بات اس کا واقعہ بیٹھ, اب سب لعنت کرتے نا اس پہ جائے تو میری بات ہے. جس نے پوچھنا ہوگا واقعہ مجلس سے بات پوچھ لیں. فاقم وجہ کا للدین حنیفہ, اس سے مراد کیا ہے؟ یہ میں صفحے پیج بھی بتا دوں. تفسیر نور السلطان جلد 6 سورہ روم کی آیت ہے, تفسیر علی بن ابراہیم میں. ٹھیک ہے جی, قرآن کی تفسیر ہے اور آج کی نہیں لکھی ہوئی. تفسیر علی بن ابراہیم اور الکافی جسے تو اٹھائے پھرتا ہر وقت, اس میں لکھا ہوا ہے فاقم وجہ کا للدین حنیفہ سے ولایت مراد ہے کہ میرا حبیب ولایت کی طرف اپنا منہ سیدھا کر کے رکھ. ولایت میں مولا کائنات نہیں ہے صرف, ولایت اللہ سے شروع ہو رہی ہے, رسول سے مولا کائنات تک پہنچ رہی ہے. اگر نیچے سے شروع کرو تو مولا کائنات, رسول اللہ اور اللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو جہاں ولایت کی بات ہوتی ہے نا کہ ولایت کے بغیر دین مکمل نہیں, ولایت سے صرف مولا کی ولایت نہیں مراد ہے. اللہ کی ولایت کر دو تو دونوں شامل, علی کی کہہ دو اوپر والی ویسے شامل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے مراد کیا؟ تفسیر علی بن ابراہیم اور الکافی فاقم وجہ کا دین حنیفہ سے ولایت مراد ہے. ولایت میں توحید, رسالت, علی کی ولایت شامل ہے کہ بھئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. کون اللہ ولی؟ رسول ولی اور مولا علی جس نے ذالک ترکم زکات دی. بے شک. صحیح. تو میرا عنوان بھی پہلے دن یہی تھا, لا یجوز التوحید, توحید مکمل ہی نہیں ہوتی. الاختصاص میں شیخ مفید نے کہا اور عمالی میں شیخ صدوق نے کہا لا یجوز التوحید الا بولایت علی. توحید اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہے. وہ بھائی لا الہ الا اللہ کیسے مکمل ہو جائے گا؟ محمد رسول اللہ کیسے مکمل ہو جائے گا؟ کیونکہ ولایتیں بھی تھیں, عطایتیں بھی تھیں, شہادات بھی تھیں, کلمہ طیب بھی تھیں, جو یسد والا کلمہ طیب سب چیز تھی. یہ 2 والا روٹ تو نے کہاں سے نکال دیا مولوی؟ قرآن کے خلاف تو مولویوں کی تزیہ پیش کرتا ہمارے سامنے. قرآن حجت ہے, آخری بات. جی لا یجوز التوحید الا بولایت علی, یہی میں ثابت کر رہا ہوں. لا یقبل اللہ عمل عمل الا بولایت علی, اللہ کسی کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا علی کی ولایت کے بغیر. تو نماز ایک عمل نہیں ہے, تیری ولایت علی کے بغیر قبول ہو جائے گی؟ یا پھر یہ کتب اربع کو, شیخ صدوق اور شیخ سب کی کتابوں کو جہنم رسید کر. سن رہے ہیں جی؟ فطرت آگے ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ نے کلو مولودن یولد علی فطرت الاسلام, ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اور وہ فطرت اسلام ہے کیا؟
میں آگے بتا چکا ہوں آپ کو 15-20 تفسیروں کا حوالہ دے کے، اور اگر کسی نے مزید بھی دیکھنا ہو تو وہ جا کے ایک گھر دیکھ لے. فرمان علی کا قرآن تو ہر گھر میں پڑھا ہوا ہے کہ اللہ نے جو عہد لیا تھا فطرت سے، اس میں کیا کہا تھا؟ انا ربکم و محمد نبیکم و علی امیرکم. یہ فطرت سے عہد لیا گیا تھا. تو فرمان علی کے قرآن میں جا کے دیکھ لینا، جہاں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ چیپٹر 7 ورس 172 172 آیت میں سورہ اعراف میں، کہ اس میں اکیلا فطرت سے جو عہد لیا گیا ہے اس میں اللہ کی توحید، رسول کی رسالت، علی کی ولایت شامل تھی. ٹھیک ہے؟ تو وہی بات یہاں ہو رہی ہے کہ کیا وہ فطرت سے کیا لے؟ فطرت اللہ تھی فطر الناس علیہا. اب میں حوالے دے دوں تفسیر برہان میں بروایت تفسیر قمی اور بصائر الدرجات میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور تفسیر علی بن ابراہیم میں امام محمد باقر علیہ السلام سے. سالہ سائل عن امام جعفر الصادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَسَالَ سَائِلٌ عَنْ امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پوچھا گیا سالہ سائل کہ ما مراد من فطرت اللہ، کہ فطرت اللہ سے کیا مراد ہے جس پر تمام انسانیت خلق کی گئی. فطرت اللہ سے کیا مراد ہے؟ تو امام نے کہا مراد من فطرت اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. سمجھ گئے؟ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی یہ جو فطرت ہے نا یہ تبدیل نہیں ہوتی، اسی فطرت پر تمام انسانیت کرے. بھائی 3 چیزوں کا عہد لیا گیا تھا فطرت سے. اب دیکھو ہر مذہب میں یہ کنسپٹ پایا جا رہا ہے. یہ 2 والا روٹ تو یہ آپ کے شیعہ مولوی نے نکالا ہے، یہ پیسے لینے کے لیے شیعہ آپ کے ممبر پہ. جو علی کا مخالف ہے وہ کوئی شیعہ نہیں. ہم رواداری میں تمہیں شیعہ اور مسلمان کہہ رہے ہیں، ورنہ قرآن میں تو غدیر میں اللہ نے کہہ دیا لا یہدی قوم الکافرین، جو علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا وہ کافر ہے. ہم رواداری میں تمہیں شیعہ کہہ رہے ہیں. اور کسی نے اس بات پہ بھی مناظرہ کرنا ہے کہ علی کے ولایت کا انکار کرنے والا کافر ہے تو کر لے، جہاں بھی تو کرے گا، کلمے میں، اذان میں، اقامت میں، نماز میں. ان اللہ لا یہدی قوم کافرین کی لسٹ میں شامل نہیں، شامل جی. تو اس لیے 7ویں صدی ہجری میں علامہ ہندی نے یہ تقریر کا چکر چلایا. پہلا بندہ اس بھی آکے بھوکے مر گئے ہیں، سنی فتوے دے دے کے پیسے لے رہے ہیں، تو کوئی فتویاں دا چکر چلاؤ. تو انہوں نے ایک تنظیم بنائی، سنیوں نے بنایا ہوا تھا کہ جی قرآن اور رسالت، اور اس کے بعد قرآن اور سنت، اور اس کے بعد اجماع اور اگلی عقل. ٹھیک ہے کہ جہاں چاہو تم اجماع کر لو. بھائی قرآن و سنت ہے، باقی تو کوئی نہیں. 14 کا بھی فرمان سنت ہے، کلنا محمد، اس کے علاوہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی اجماع، مولوی 5-6 مل کے یا 2 مل کے بھی، 2 کا بھی اجماع ہو گیا، وہ کہہ دیں تو بس ٹھیک ہے مانو بھائی. اچھا، اور پھر عقل. اب یہ سنیوں کو کہتے ہیں، انہوں نے بھی 4 بنائے ہوئے ہیں، وہی سیم انہوں نے بھی بنا لیے. کسی امام کا حکم ہو، یہ جو تم نے ٹول بنائے ہوئے فتویٰ دینے کے، رسول نے فرمایا ہو، مولا کائنات نے، کسی امام نے یہ 4 ٹول بتائے وہ مجھے بتا دو. یہ تو سنیوں نے بنائے ہوتے. انہوں کا کیا تھا؟ قرآن اور سنت، اور آگے تھا ان کا اجماع اور قیاس. انہوں نے قیاس کے نام کر رکھ دیا. اب مجھے بتائیں قیاس کس چیز سے کرتے ہیں؟ عقل سے.
دیکھو کس طرح آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ ابلیس نے قیاس عقل سے کیا تھا نا, بے شک بے شک. وہ جدھر دماغ ہی کوئی نہ ہو اس قیاس کھوتی دا سر نہ کرنا. بولو تو سے نا یار. حق. جی انہوں نے صرف نام بدلی کیا, تو جو قیاس کرے وہ ابلیس ہوتا ہے. بے شک. دماغ سے تم کیا کر رہے ہو, کیا فی لڑا رہے ہو نا, اور پھر فتویٰ لے کے نیچے لکھ دیتے ہو واللہ عالم, ہمیں نہیں پتا, اللہ کو پتا. وہ تو مولوی گیا جان چھڑا, اب جو اس پہ عمل کر رہا ہے نا وہ جہنم میں ضرور جائے گا. کہ وہ کہے گا میں نے تو لکھا تھا اللہ عالم, مجھے نہیں پتا, میں اپنی رائے دے دی. جتنے بھی فتوے ان کے نیچے واللہ عالم نہ لکھا ہو تو میں ذمہ دار. آپ سے دھوکہ ہو رہا اور بچو اس سے. یہ نماز نموز, یہ ماتم, یہ پھر کچھ کام نہیں آئے گا. بے شک بے شک. یہ میرے قرآن پہ دونوں ہاتھ ہیں, سب کچھ کرتے رہو. علی کی ولایت چھوڑ کے جہنم واجب ہے تم پر. نعرہ حیدری, جیو بیٹے, زندگی دراز ہو, وقت بلند ہو, تمہارے ماں باپ کی زندگی ہو جو علی کا نعرہ لگاتے ہیں. آپ بھی لگا دیا کریں, یہ بچوں کے ذمہ نہ ڈالا رکھیں. میں ایک بندے نے مولا کائنات سے پوچھا یا علی اگر عمر 70 سال ہو یا 80 سال ہو اس کو شمار کیسے کریں گے؟ مولا مسکرائے. ان کا اس میں کیا دشواری ہے, خود کاؤنٹ کر لو. چاہنے والا تھا جیسے آپ مولا سے پیار کرتے اور باتیں سنتے ہیں, ورنہ جس سے مولا سے پیار نہ ہونا وہ یہ میری گفتگو نہیں سنتا. بے شک بے شک. یہ پکی بات ہے, گنجائش ہی کوئی نہیں. گنجائش ہی نہیں. تو اس نے کہا مولا 80 سال عمر ہو یا 70 سال تو کاؤنٹ کیسے کرنی؟ مولا کائنات مسکرائے, کہا اس میں کیا مشکل تمہیں پیش آ رہی ہے؟ اس نے کہا مولا مشکل کو نہیں, آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں. مولا نے کہا پہلے تو اس کے سال گنے جائیں گے, کتنے سال زندہ رہا, 80 سال عمر گنی. پھر اس کے مہینے گنے جائیں گے, پھر ہفتے گنے جائیں گے, پھر دن گنے جائیں گے, پھر گھنٹے گنے جائیں گے, پھر منٹ گنے جائیں گے. اتنا تو بھی پتہ بول دیتے ہو. بے شک. جی تو ویسے تیار کہتا ہے بابے نے لائی رکھنا سلوات بڑا بابا. جی پھر گھنٹے گنے جائیں گے, پھر منٹ گنے جائیں گے, پھر سیکنڈ گنے جائیں گے. ہاں جی پھر مولا فرماتے ہیں لمحے گنے جائیں گے. ہاں جی پھر مولا فرماتے ہیں ہین گنی جائے گی. وہ بندہ پریشان ہو گیا, کہتا مولا زندگی تو ختم ہو گئی, اب یہ سانسیں کائے کے لیے گنی جا رہی ہیں؟ جواب سننا انشاءاللہ مچل جاؤ گے. چوتھے آسمان پر تو تم ابھی بھی ہو, ٹھیک ہے, اور اگر عرش تک جانا ہے تو پھر کرائے کے بغیر نہیں جا سکتے. جی ماشاءاللہ. جی اس نے کہا مولا بندے کی سانسیں تو ہو گئی ختم, اب بندہ آخری سانسیں لے رہا ہے. آپ کہتے ہیں لمحے گنے جا رہے ہیں, لہجے گنے جا رہے ہیں, تو اب یہ لہجے اور لمحے گننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مولا کائنات کا جواب سننا. امام فرماتے ہیں اللہ یہ فرماتا ہے شاید آخری سانس میں بھی علی کی ولایت کا اقرار کر لے اور میں اسے بخش دوں. اور محمد و آل محمد صلوات. مجھے حکم تھا سید وجاہت علی نقوی صاحب قبلہ سرکار بہت اچھے مومن ہیں, میں بڑی جگہ مجلسیں پڑھنا گیا ہوں, دیکھ لیں خدمت کر رہے ہیں ہر جگہ, یا علی عمران صاحب ہیں یا ایک دو اور بندے ہیں, باقی بہت خدمت کر رہے ہیں. اور میں بھی جب سے اور میری بھی بہت زیادہ خدمت کر رہے ہیں, تو بہت نیک انسان ہیں, متقی بندے ہیں. اور میری بھی چار سال منتیں کر کر کے یہاں بلایا ہے. ان کی محبت علی دیکھو, سب کی محبت شامل ہے جی اس میں. جی مولا صاحب کو سلامت ہے کہ ان کا فرمان تھا کہ یہ دو مجلسیں شہزادی کونین ملکہ دارین, اگلے سال بھی آنا ہے. یہ مخدومہ کونین,
امر امکا کی مالک البطول حجاب کبریا کی شان میں پڑھنی. یہ میں نے اضافی وقت لیا چونکہ میرا عنوان یہ ہے لا یجوز التوحید الا بولایت علی اللہ. میں نے اپنے موضوع کو کنٹینیو کرنے کے لیے یہ تھوڑا سا وقت لیا. ارشاد قدرت ہوتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا یہ ارادہ ہے. اب مجھے بتائیے ارادہ بدلتا کیسے؟ جہاں نقص ہو کمزوری ہو, ٹھیک ہے, جہاں نقص ہو جہاں کمزوری ہو وہاں ارادہ بدلنا پڑتا ہے. آپ نے کہا یہ کاروبار کرتوں کا گھاٹا پڑ جائے گا, رہنے تو ارادہ بدل گیا. تو اللہ اپنا ارادہ نہیں بدلتا. جہاں نقص ہو نا, جو ارادہ بدلے ہم اسے اللہ نہیں کہتے, اور جو ارادہ بدلے ہم اسے علی بھی نہیں کہتے. یہ جو ملا تو سناتا ہے نا حدیثیں, یہ دبتا کہا کہ علی نے کہا تھا کہ میں نے تو اللہ کو اپنے ارادے ٹوٹنے سے پہچانا. علی کے ارادے نہیں ٹوٹتے, علی کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہے. انما یرید اللہ, اللہ کا یہ ارادہ ہے. تو کب سے ارادہ ہے؟ جب سے وہ ہے. جو اپنے ارادے میں تبدیلی کرے نا وہ اللہ نہیں ہوتا. یہ تو گارنٹی والی بات ہے, ٹھیک ہے. انما یرید اللہ, اللہ کا یہ ارادہ ہے, ٹھیک ہے. ارادہ کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, تم سے ہر رجس کو میں دور کر دیا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم, اے اہل بیت رسول, اے اہل بیت خدا. یہاں اللہ کے گھر مراد ہے اہل بیت سے. یہ رسول کے بھی گھر کے اہل بیت ہیں, اللہ کے گھر کے بھی ہیں. کیونکہ اگر آپ کہیں گے اس میں صرف آل محمد ہے تو پھر یطہرکم تطہیرا سے آیت سے تو رسول تو نکل گئے. پھر یہ اللہ کے گھر کے جو اہل ہیں, جو میرے گھر کے اہل بیت, جو میرے گھر کے اہل ہیں, اہل بیت. یہی تم نے ترجمے کر کے جو رسول کے گھر کے اہل بیت ہے, انہوں نے کہا پھر اہل بیت ہے تو زنانی تے پہلے ہوندی, انہوں نے ازواج کو بھی ڈال دیا اہل بیت. یہ آپ کی مہربانی جی. ہوں پٹنے پٹانے دی لوڑ نہیں, ہوں پکا کام نہ پا دیتا. تواڈیاں غلطیاں اہل البیت ہے, اہل بیت ہے. رسول کا بیت نہیں ہے جہاں بھی رسول کے ازواج کو خیال تو کرنا فی بیوت کننا, وہاں بہت سارے گھر ہیں, یہ کوئی ایک گھر ہے. سمجھ رہے؟ لیکن شیعہ مولوی یہ تیری مہربانی ہے اہل بیت کے, اس کے بھی کوئی شک نہیں, رسول کے گھر کے بھی اہل بیت ہے یہ. لیکن یہاں اللہ کا جو مقصود ہے وہ یہ کیا نا اہل البیت, اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے کہ میں نے ہر رجس کو تم سے دور کیا. وہ ایک مجلس میں نے پڑھ دیا ہر رجس کلہ رجس, اس نے کہا یہ کلہ کہاں لکھا ہوا, آپ نے سب پہلے سے ترجمہ کر دیا. وہ میری بھی غلطی ہے, میں ہر مجلس میں کہتا ہوں جس نے سوال کرنا اٹھ کے کرے, وہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تو مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سوال میں آپ کو بھی کہتا ہوں کرو, میں جواب دوں گا, ممبر سے دوں گا. تو وہ کہنے لگا اس بھی ہر کا ترجمہ کیا کر دیا کل رجس سے پہلے. میں کیا مولوی اتنا بولا نہ بانا. الحمد جب پڑھتا ہے اگر صرف حمد ہو تو ایک حمد ہے, الحمد, الاستغراق کا ہے وہاں. کل حمد, جتنی بھی حمد کی قسم ہے وہ اللہ کے لیے ہے, ٹھیک ہے. اور اللہ بھی اپنی حمد ایسے نہیں مانگتا, وہاں بھی اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین. جہاں اللہ کوئی لفظ استعمال کرتا نا اس کے کوئی معنی ہوتے. کہ رب, میں تمہیں پالنے والا ہوں, میں مفت میں حمد نہیں مانگ رہا, تمہیں رزق دیا, جان دی, مال دی, دولت دیا, سب کچھ دیا, اس کے بدلے میں کہ تمہیں پالنے والا ہوں اس لیے میری حمد کرو, مفت میں نہیں. تو جو نہیں کر رہا اللہ کی حمد, نماز نہیں پڑھ رہا, اس تشہد تائیں پڑھے گا نا, نماز پڑھے گا. لڑائی ہے تشہد پڑھو, تشہد پڑھو نماز میں, علی اللہ پڑھ رہے ہیں محمد رسول اللہ کے, نماز پڑھنی کوئی نہیں. کیا فائدہ, یہ کیا بات کر رہے ہو تم. تو اللہ نے یہاں کیوں کہا, یہاں بھی الرجس ہے,
ہر قسم کا رزق، جیسے الحمد ہے، ٹھیک ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اے یا اہل البیت، اے میرے گھر والو، ٹھیک ہے، اے میرے گھر والو، تم سے ہر رجس کو دور کیا، یطہرکم تطہیرا، تم پاک۔ اچھا یہاں اللہ یہ بھی کہہ سکتا ہے انما یرید الرب، الحمد میں جو کہا الحمدللہ رب العالمین، یہاں اللہ کہہ سکتا تھا انما یرید الرب، یہ رب کا یہ ارادہ ہے، بڑی علمی بات ہے توجہ فرمانا۔ اللہ رب ہے کہ نہیں؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتا ہے انما یرید الخالق، میں خالق کا یہ ارادہ ہے۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا انما یرید الرازق، میں رازق کا یہ ارادہ ہے۔ انما یرید اللہ کیوں کہا ہے؟ اللہ رب تھا کوئی شک نہیں، اللہ خالق تھا کوئی شک نہیں، اللہ رازق تھا کوئی شک نہیں، لیکن رب کہلایا اس وقت جب کسی کو پالا، کسی کو رزق دیا، خالق اس وقت کہلایا جب کسی کو خلق کیا، لیکن اللہ وہ اس وقت سے ہے جب سے وہ ہے۔ محمد و آل محمد بھی اس وقت سے رزق سے پاک ہے جب سے اللہ ہے۔ بڑی بات میں نے کی ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ اور پھر یہ یطہرکم تطہیرا کا لفظ اللہ نے کہا خانہ کعبہ بھی پاک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا خانہ کعبہ بھی پاک ہے، اور حضرت ابراہیم کو حکم دیا وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَاهِرَ بَيْتِي، اے ابراہیم و اسماعیل میرے گھر کو پاک رکھنا، ٹھیک ہے؟ کعبہ کو پاک کرنے والے کون اور پاک رکھنے والے کون ہیں؟ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ حضرت مریم بھی پاک ہے۔ یا مریم ان اللہ طاہرک واصطفاک، قال للملائکۃ، ملائکہ نے کہا، قال الملائکۃ، ملائکہ نے کہا یا مریم ان اللہ اصطفاک وطاہرک، اللہ تمہیں استفاق چن لیا اور پاک کیا۔ لفظ طاہر حضرت مریم کے لیے آیا، خانہ کعبہ کے لیے لفظ طاہر آیا، فرشتوں کے لیے لفظ طاہر آیا، فرشتے بھی پاک ہیں، قرآن کے بھی لفظ طاہر آیا، قرآن بھی پاک ہے۔ اب محمد و آل محمد یطہرکم تطہیرا ہے، پاک بھی ہے اور جس کو چاہے پاک کر دے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب ذرا بتائیے مجھے خانہ کعبہ کی طہارت کا مقابلہ تو کوئی ہے کوئی نہیں آل محمد و آل محمد سے، یہ سب انہوں نے خود بنایا ہوا ہے۔ بہرحال برادران اسلام کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ آواز بلند صلوات۔ اس کو بند کر دیں کرتا رہے جی۔ اس میں کوئی چیز رکھ دیں، گر رہی ہے، وزن رکھ دیں جی۔ اب خانہ کعبہ کی طہارت کا حکم دیا، اذن علی ابراہیم و اسماعیل ان طاہرا بیتی، کہ میرے گھر کو پاک رکھنا۔ اور حضرت مریم کو ملائکہ کہہ رہے ہیں، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب ملائکہ نے کہا، مریم کو ملائکہ کہہ رہے ہیں، تو اب اس قالت الملائکہ تو یا مریم ان اللہ اصطفاک و طاہرک، حضرت مریم بھی پاک، لیکن مریم کی طہارت کا اعلان فرشتوں نے کیا۔ اب مریم کی طہارت میں اور بطول کی طہارت میں اور محمد و آل محمد کی طہارت میں اتنا ہی فرق ہے کہ جتنا خالق اور مخلوق میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور خانہ کعبہ کو بھی پاک کرنے والا اذن علی ابراہیم و اسماعیل ان طاہرا بیتی، تو حضرت ابراہیم و اسماعیل بھی مقام نبوت پر ہے،
ان کی طہارت کا اعلان انبیاء سے نہیں کروایا، نوکروں سے اعلان نہیں ہوتے، یہ سردار ہیں، خود اعلان کیا، ٹھیک ہے؟ اور جو چیز طاہر ہوتی ہے وہ نجس بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ دودھ طاہر ہے، کوئی غلاظت کا قطرہ گر جائے نجس ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ سمندر میں لاکھوں قطرے گر جائے نجس نہیں ہوتا، تو اللہ نے انہیں کیا کہا ہے؟ مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین یلتقیان، ہم نے عصمت کے دو سمندر بہائے، علی و بطول۔ تو پھر حضرت حنا منت مار رہی ہے، چیپٹر 3 ورس 100 نہیں، چیپٹر 3 ورس 35 سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 2۔ حضرت حنا منت مار رہی ہیں، منت کیا مار رہی ہیں؟ والدہ تھی حضرت مریم کی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے، جب بچہ ہے یا بچی ہے، تیرے گھر کا اسے خادم بناؤں گا، ٹھیک ہے؟ شہزادی کو اہل محلہ سمجھا دو، محلہ والے، اہل خانہ، خانہ والے، اہل البیت، بیت والے، محمد و آل محمد اللہ کے گھر والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حضرت مریم ان کی والدہ منت مار رہی ہیں، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، میرے جو کچھ بھی ہے جب وہ دنیا میں ظاہر ہوگا اسے تیرے گھر کے خادم، شہزادی مریم سلام اللہ علیہ دنیا میں آ گئی۔ تو حضرت مریم اللہ کے گھر کی خادمہ بن کے آئی، اور بطول اللہ کے گھر کی مالکن بن کر آئی ہے۔ انما یرید اللہ، انما جیتے رہے زندگی دوران، یہی آپ کا سننے کا، جیتے رہے، آپ کے ماں باپ کو بھی اللہ درجات بلند کرے۔ اب سید محسن نقوی کا ایک شعر مجھے بڑا پسند ہے، چونکہ قرآن کی اس آیت کی انہوں نے تشریح کی۔ میں شعر چھوڑ جو بھی پڑھتا ہوتا ہوں نا، اس کے بعد آپ پوچھ لیا کریں کس آیت کے تحت پڑھا ہے، ورنہ میں شعر چھوڑ نہیں پڑھتا ہوتا، پڑھتا وہ جو قرآن یا 14 کے فرمان کے مطابق ہو۔ جی محسن نقوی نے بڑی عجیب کی ہے، اے بنت خویلد تیری شان بڑی ہے، خدا کی قسم میں راج تک لے جاؤں گے، لے گیا محسن نقوی قبلے میں۔ بے شک بے شک، حضرت ختیجہ خویلد کی بیٹی تھی، بے شک بے شک، ٹھیک ہے؟ باپ کا نام خویلد تھا۔ اے بنت خویلد تیری شان بڑی ہے، پھر کہتا ہوں، میں عالم وجد میں پڑھ رہا ہوں، اے بنت خویلد تیری شان بڑی ہے، آگے کیا کیا؟ مریم تیری بیٹی کی کنیزوں میں کھڑی ہے۔ اے بنت خویلد تیری شان بڑی ہے، مریم تیری بیٹی کی کنیزوں میں کھڑی ہے۔ سمجھے؟ ایک علامہ محمد باقر تہرانی تھے، ان سے ایک عیسائی کا مناظرہ ہو گیا، اس نے کہا کہ شہزادی مریم کا قرآن میں 25 دفعہ نام آیا ہے، تو شہزادی کونین ملکہ دارین مخدومت الکونین ہمارے امکان کی مالکن بطول کا نام تو قرآن میں آئے کوئی نہیں، تو پھر مریم افضل ہے نا، حضرت مریم سلام اللہ علیہ۔ یہ علامہ محمد باقر تہرانی سے ان کا مناظرہ ہوا، تو انہوں نے اس میں بادشاہت کا زمانہ تھا، انہوں نے کہا کہ بدبخت تجھے اتنی بھی نہیں سمجھ آئی کہ بادشاہ درباروں میں یہ اہل البیت ہے نا اللہ کے گھر کے، ٹھیک ہے؟ بادشاہ اپنے اہل خانہ کا نام نہیں لیتا دربار میں، بادشاہ اپنے اہل بیت، سمجھو پہلے بادشاہ اپنے اہل بیت کا نام لیتا ہے، وہ ملکہ کا بھی لینا تو کہ ملکہ معظمہ نے یہ کہا ہے، نہ اپنی ماں کا نام لے گا بادشاہ دربار میں،
کہے کہ بڑی شہزادی نے یہ کہا ہے. بے شک بے شک. سمجھ رہے؟ سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا کہ تو اتنا بھی نہیں پتا بادشاہ نوکرانیوں کے نام لیتے ہوتے ہیں. یہ طرز عمل خدا کا یہ بتا رہا ہے کہ مریم نوکرانی ہے، فاطمہ شہزادی ہے. اور یہ نہیں کہ اللہ نے نام نہیں لیے. فاطمہ حریم کبریائی ہے. یہ نہیں کہ نام نہیں لیا اللہ نے، پردے میں چھپا کے لیے. انا توئنک الکوثر، اہل سنت میں لکھا کوثر سے مراد سیدہ ہے. سبحان اللہ. انا توئنک الکوثر. کوثر کون؟ سبحان اللہ. قرآن کی آیات میں تطہیر کے پردوں میں لپیٹ کے سیدہ کا نام، کیونکہ یہ یطہرکم تطہیرا. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. سورہ رحمان میں کیا کہا؟ مرج البحرین یلتقیان. طاہر القادری نے کتاب لکھ دی، انٹرنیٹ پہ موجود ہے. مرج البحرین سے علی و بطول مراد ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہے؟ ماشاء اللہ. یہاں بھی نام لیا ہے. یہ کون سا دو دریا بہائے ہیں؟ بے شک. بینہما برزخ، ان کے درمیان ایک آڑ ہے. اس کے باوجود ان سے لولو اور مرجان نکل رہے ہیں، آپس میں ملتے بھی نہیں. ان کے خانوادہ میں بچے بھی آ رہے ہیں. قرآن سمجھو. سبحان اللہ. تو نے مولوی رٹ لگائی ہوئی شیعوں کے ممبر، حسن پیدا ہوئے، حسین پیدا ہوئے، مولا علی پیدا ہوئے. اور پیدا جو ہوتا ہے نا، وہ بچہ بھی نجس ہوتا ہے. جس جگہ پہ پیدا ہوا جگہ بھی نجس ہوتی ہے، اور ماں بھی نجس ہوتی ہے. حضرت عائشہ خود روایت روی ہے کہ امام حسن ولدہ امام حسن وقت زور پر امام حسن دنیا میں آئے. وصلی فاطمہ الزہرا صلاۃ العصر علی نفس المصلی، اسی مصلی پر فاطمہ زہرا نے عصر کی نماز پڑھی. جو پیدا ہوتے ہیں، تیرا فیوز اٹھ گیا شیعہ مولوی، وہ نجس ماں نجس ہوتی ہے. نجس ماں کئی دن تک نماز کے مصلی پر نہیں آ سکتی. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ہے جی. اور ہر امام دنیا میں آیا اور اس نے سجدہ کیا، جتنے کو میں حوالے دے دوں گا. اور سجدے میں اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. ہر امام نے کہا. جی. پھر سورہ طہ میں پردے میں لپیٹ کے کہا. سورہ طہ کی آیتیں کتنی ہیں؟ 135. سیدہ کے نام کے اندر نکال لو 135. اور پھر سورہ دار میں یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ٹھیک ہے. یہ سوالی در بطول پہ ہی آئے تھے. کہاں آئے تھے؟ قصیدہ نہیں پڑھا اللہ نے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح آیات کے پر. اور مدت القربہ میں جہاں کہا ہے وَقُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ علی و بطول کی محبت نہیں مانگی جا رہی. قربہ سے کون مراد ہے؟ سنت میں لکھا کہ شہزادی بطول ہے. جی. اور بیٹی کو اگر قرابت داری نہیں رسول سے تو کیا ہے؟ کس کی ہے؟ پہلے نمبر پہ تو وہی ہے نا کہ قرابت داروں. اور یہ میرے مرشد زادے، میرے آقا زادے، میری آقا زادیاں، میری مرشد زادیاں، سید زادیاں قیامت تک آنے والے، یہ بھی رسول کے قرابت دار ہیں نا. اسی لیے خمس حرام ہے، صدقہ حرام ہے نا. اگر قرابت داری نہیں تو صدقہ کیوں حرام ہے؟ پھر صلوات پڑھیں بابا. اب جب جبریل آیا تھا نا، جبریل نے مریم کو کہا تھا، وہ ڈر گئی تھی شہزادی مریم. تو انہوں نے کہا کالا
انما انا رسول ربک لہابا لکا غلام زکیہ، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تمہیں ایک بیٹا دینے آیا ہوں۔ اب ہر بندہ دے میری طرف توجہ کرے، تھک تو نہیں ہو گئے؟ بسم اللہ بسم اللہ تھک گئے تو بس کر۔ نعرہ حیدری یہ بیٹا زندگی دراز و وقت بلند و ماں باپ کی زندگی کہ میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں مریم۔ جبریل نوکر ہے نا مولا علی کا، علی استاد ہے، وہ شاگرد ہے کہ نہیں؟ اور جو شاگرد جبریل کو سمجھو وہ تو بولو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہے نا شاگرد، ہے نا نوکر؟ ارے بدبخت شیعہ، نوکر مریم کو عیسیٰ جیسا بیٹا دے سکتا ہے، علی تمہیں بیٹے نہیں دے سکتا۔ یہ میں پہلے ہی مولوی ہیں جدے قرآن دی آیتاں تے بندے نعرے مارتے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ورنہ مولوی قرآن پڑھے نا بندے انہی چپ کر دیتے جی ماشاءاللہ انجھے کرتے تھی کہ سنو درہ جی۔ تو یہ ان کے در پہ بھی جو آیا نا وہ بھی پاک ہو گئے، معصوم ہو گئے۔ میں نے کہا تھا یہ جس کو چاہیں پاک کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور قرآن میں لفظ یطہرکم تطہیرا صرف ایک دفعہ آیا ہے، اس سے اندازہ لگائیں ملائکہ طاہر، فرشتے طاہر، جنت طاہر، قرآن طاہر، انبیاء طاہر، صرف محمد و آل محمد یطہرکم تطہیرا، یہ لفظ آئے قرآن میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی ریسرچ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مجھے خاموشی ہے اس کے بعد اچھی نہیں لگ رہی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ان کے نوکر معصوم ہیں، ٹھیک ہے؟ سلمان لوگ جا کے مسجد میں سنتیں پڑھتے تھے، وہ داڑھی سے باہر ہی دیتا تھا ترے بطول پہ۔ سبحان اللہ، یہ ڈیوٹی تھی نا۔ لوگ سنتے جب فرض نماز شروع ہوتی تھی وہ پڑھ کے اس کے بعد بھی کوئی سنت کو نہیں پڑھتا تھا، تو پھر آ کے درے بطول پہ داڑھی سے بن، اور انہوں نے کہا تھا رسول اللہ کو کہ رسول اللہ نے بڑی داڑھی کو حکم نہیں دیا، یہ معاویہ کی داڑھی ہے جو بڑی ہے، اب میں کیا کروں، انہوں نے بھی چھوڑ دی، ٹھیک ہے؟ میرے والد صاحب تو اس سے ذرا بڑی داڑھی ہوتی جاتی اس کو کہتی معاویہ تو معاویہ گل سن، ٹھیک ہے؟ تو مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ میرے ابا جی اگر ہوتے انہوں نے مجھے اتنی بھی نہیں رکھنے دینی تھی، انہوں نے چھوٹی کر، وہ میرے جب داڑھی کا جس بندے کو دیکھتا تھا کہتے ہو معاویہ گل سن، خواہ وہ سنی ہے شیعہ، ان کو پرواہ کو نہیں ہوتی تھی۔ تو اب سارے سٹیپ بدل گئے ہیں، اب میں کیا کروں؟ تو انہوں نے جب رسول اللہ نے کہا کہ داڑھی کو کٹوائیں، ٹھیک ہے؟ اس سے نجاست بھی ہوتی ہے، آپ بیٹھے ہیں پاؤں بار، انگلش لیٹرین کی بات نہیں کر رہا، ویسے انڈیا پاکستان پاؤں بار بیٹھے ہیں اور اتنا داڑھی چھوڑا ہوا تو پیشاب کی چٹوں سے نجس نہیں ہو رہا؟ ہوش ہی کوئی نہیں، مت ماری بھی متقی آدمی داڑھی چھوڑی ہو، ہوش و چھوڑے ہوئے متقی کہاں جی۔ تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ ان کے در کے نوکر بھی معصوم ہو گئے، زادان نوکر ہے، بات سن لینا انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا، زادان نوکر ہے ان کا۔ تو سلمان فارسی مدائن میں گورنر تھے، موت کا وقت آ گیا قریب، تو کہتے ہیں کہ میں مرنے والا ہوں، تو زادان پوچھتا ہے آپ کو غسل کون دے گا؟ جواب سننا، خدا کی قسم اگر مجھے قوت پرواز ملے نا، سلمان فارسی کا یہ جملہ جبین عرش پہ کلمہ نور سے لکھا ہے۔ زادان نے پوچھا، نوکر تھا ملازم تھا، کہ سرکار آپ خود فرما رہے میں مرنے والا تو آپ کو غسل کون دے گا؟ جب اس نے پوچھا فرماتے ہیں، اس نے پوچھا من یغسل کا، آپ کو غسل کون دے گا؟ فرمایا من غسل رسول اللہ، جس نے رسول اللہ کو غسل دیا تھا۔ تو
نتیجہ نہ آ گیا. فرمان نہیں ہے ان المعصوم لا یغسل الا المعصوم، معصوم کو غسل صرف معصوم دے سکتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں سلمان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زادان نے پوچھا غسل کون دے گا؟ کہا جس نے رسول کو دیا تھا. ٹھیک، رسول کو بھی غسل کی ضرورت نہیں، آپ کی تربیت کے لیے دیا تھا. یطہرکم تطہیرا کو غسل کی ضرورت نہیں ہوتی. جی یہ بھی کائنات کو سمجھانے کے لیے. تو وہ آپس میں ایسی باتیں کر رہے تھے. وہ بھائی پھر آ گیا، پھر تھوڑی دیر بعد بھائی تمہیں کہا بھی جا ٹھہر جاؤ، جب مولا آئیں گے اس وقت آنا. تو زادان پریشان ہو کے کہتا ہے کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ سلمان سے. کیا سن رہے ہیں؟ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہنے لگے کہ وہ اسرائیل سے باتیں کر رہا. دو دفعہ آیا، میں نے کہا ابھی مولا نہیں آئے تو پھر آ گیا. تیسری دفعہ آیا، میں نے کہا کہ تو کیوں آیا ابھی؟ ٹھیک ہے جی. کل کی مجلسوں میں پڑھوں گا کہ ان کے نوکر فرشتوں کو جھڑک دینے کے اختیارات ہیں. قرآن سے پڑھوں گا، نہ پڑھوں تو کہنا. ان کے نوکر میکائیل کو، جبریل کو، اسرافیل جیسے معزز فرشتوں کو جھڑک دینے کے اختیارات رکھتے ہیں. تو سید کیا ہوں گے؟ ان کا کس سے باتیں کر رہے تھے؟ ان کا آپ سے کہا کہ جان کر کے. تو زادان نے دیکھا جان نکل چکی تھی. اسرائیل کو کہا اچھا تو کر لے، تو بھی ڈیوٹی پر ہے، سرکاری ڈیوٹی پر، تو بھی گھبرایا ہوا ہے. تو جب مولا آئیں گے پھر لوٹ کھڑا ہوگا. سبحان اللہ. یہ کتابوں میں اگر نہ ہو ہماری شیعہ میں تو میں ذمہ دار ہوں. ٹھیک ہے. تو مولا اب وہ جان تو کب سے اسی سے پرواہ کر گئے. زادان پریشان کہ اب حضرت علی کو میسج کیسے پہنچاؤں، کس طرح اطلاع دوں کہ سلمان مر گیا ہے. انہوں نے کہا کہ من غسل رسول اللہ، جس نے رسول کو غسل دیا تھا وہ مجھے غسل دے گا. اب میں کیا کروں، میں تو پھنسا پڑا. اچانک دروازے پہ دستک ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. یہ گیا، مولا کائنات اندر آئے. فتبسم سلیمان، یہ جملے فقاما، سلیمان مسکرایا لیٹے لیٹے اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے. حیدر کے غلاموں کا ہے کن پہ تصرف. کن کہہ دیا، پہلے اپنے آپ کو نوکر ثابت کرو. جس دن نوکر کہلائے دے کہ قابل ہو گئے نا، پھر کن پہ تصرف ہے. جی. فتبسم سلمان فقام قال السلام علیکہ یا امیر المومنین. مولا سلام. مولا نے کیا فرمایا؟ قال امیر المومنین لہو ارجع الی موتک، کہ اپنی موت کی طرف واپس پلٹ جا. سلمان دنیا سے چلے گئے. اب آپ کہیں کہ یہ شیعوں نے کس سے کہانیاں گڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. شیعہ میں کس سے کہانیاں نہیں گڑے ہوئے، جامع الاخبار سے پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. پیغمبر کا فرمان ہے. سلیمان نے تو بڑی خدمت کی تھی، اس کا تو کیا مقام ہے کہ وہ کیسے زندہ ہو گیا. بھائی میں پڑھ کے بتاتا ہوں ابھی. اب جامع الاخبار سے چند ایک حدیث سے سننے کے موڈ میں، حدیث پر آپ بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو میں ٹھنڈے مجمع سے خطاب نہیں کرتا، میں نے وہی چھوڑ دینا. تو یہ حدیث نہیں سنی ہے؟ مم ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، سنی ہوئی ہے نا؟ یہ حدیث اتنی نہیں ہے، جامع الاخبار میں مکمل ہے، میں پوری پڑھ دیتا ہوں. مم ماتا علی حب، یہی تو آپ سے چیزیں چھپائی جاتی ہیں نا. اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ میں جنتی ہوں، وہ مولوی گھبرایا پھر مسیحی کون آئے گا؟ چندہ کون دے گا؟ کوئی آئے گا تو چندہ منگنا. تو اس لیے اتنے سنن ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ.
کہ اگے بھی سنایا نا بسم اللہ ماشاءاللہ وہ ماشاءاللہ دستی اتنا سننا تسی کتوں میں جامع اخبار سے پڑھ رہا ہوں مگروں کو راجہ صاحب نے عربی تو انجا ہوندی ہے پلوئی پڑھی گیا ٹھیک ہے جامع الاخبار انٹرنیٹ پہ موجود ہے اور یہ حسین بخش نے جاڑا نے بھی اپنی تفسیر میں یہ حدیث پہلی جلد میں لکھی ہے حدیث کیا ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ توجہ میرے طرف من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ جو آل محمد کی محبت پہ مر گیا شہید مرا من مات علی حب آل محمد ماتا مغفورا اس کو مرنے سے پہلے بخشش کی نوید دے دی جاتی ہے وہ بخشا ہوا مرتا ہے سبحان اللہ سبحان اور پھر من مات علی حب آل محمد فوتیا لہو فی قبرئی بابان الجنہ جو آل محمد اور میرے جیسا گناہ گار بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے پھر بھی شہید ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک سمجھے بے شک من مات علی حب آل محمد فوتیا لہو فی قبرئی بابان الجنہ یہ اہل بیت کون ہے کہ ان کی محبت میں جو مر گیا اس کی قبر میں جنت سے 2 دروازے کھول دیے جائیں گے تاکہ جنت کی ٹھنڈی ہوا آتی رہے اور قیامت تک جنت کے ماحول میں سویا رہے اور ایک قرآن کی آیت ہے ملائکہ کو حکم ہوتا ہے اس وقت میں حدیث پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ کر دیں ملائکہ کو حکم ہوتا ہے کہ اس علی یا علی کہنے والے بندے کی قیامت تک کروٹیں بدلتے رہو تاکہ یہ تھک نہ جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہے جی سبحان اللہ یہ تو تھوڑی شان ہے چھوڑ پڑتا پیا پھر بھی چھوڑ فوتیا لہو فی قبرئی بابان الجنہ اس کی قبر میں جنت سے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری بات آپ مچل جائیں گے وَجَعَلَ اللَّهُ آپ تو کربلا زیارت کے لیے جاتے ہیں نا کہ جی وہاں فرشتے آتے ہیں سنیں امام کا فرمان وَجَعَلَ اللَّهُ قَبْرَهُ مَزَارَ الْمَلَائِكَةِ الرَّحْمَةِ رحمت کے فرشتوں کو اس بندے کے مزار کو فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بنا دیتا ہے کہ جاؤ اس علی والے کی قبر کی زیارت کرو ٹائم تو ہو گیا ختم تو ایک بات کر دوں سلیمان جب دنیا سے چلا گیا مولا نے غسل دیا اور مولا نے نماز جنازہ پڑھائی علی والوں کا مرتبہ دیکھیں مدائن سے گئے ہیں جنازہ پڑھانے مدینہ سے لاکھوں میل کی مسافت ہے اور ایک خنزیر مدینے میں ہی مر گیا تھا پتہ ہے آپ کو جس کی ٹانگ کتے لے گئے تھے جی اس کا کیوں نہیں جنازہ پڑھایا کہ ان کے اپنے بڑے اچھے تعلقات تھے بڑی دوستی تھی اور دوستی یاری جنازوں پہ پتہ چل جاتی ہے اگر کسی پہلے دوسرے تیسرے کا علی نے جنازہ پڑھایا ہے تو ہم مان لیں گے کہ دوستی تھی اور سلمان کا مدائن پڑھانے چلے گئے ہیں ہمیں نہ سمجھا دوستیاں تھیں وہ سنی تو آگے سمجھا رہے تھے اب شیعہ بھی سمجھا رہے ہیں دوستیاں تھیں شاہ جی غلط آتا پہ ٹھیک پہ آتا جی ٹھیک ہے تو پھر صحیح ہے شاہ صاحب تائید کر دیتی تھے سمجھو ٹھیک ہے لما کان صلی اللہ علیہ وسلم جب مولا کائنات نے سلمان کا نماز جنازہ پڑھا مچل جائیں گے جملے سن کے صلی ماہو اخو جعفر جعفر تیار جنت سے جنازہ پڑھنے کے لیے آئے علی کا بھائی والخضر اور خضر آئے وَمَا كُلِّ وَاحِدٍ مِنَا سَبْعُونَ صَفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ہر ایک کے ساتھ 70 صفیں ملائکہ کی تھی وَفِي كُلِّ صَفٍ أَلْفَ أَلْفَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ہر صف میں 1,000 فرشتہ تھا ٹھیک ہے یعنی الف 10,000 ہو گیا تو ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی صفیں ہر صف میں 10 لاکھ فرشتے بطول کے نوکر کا جنازہ 7 کروڑ فرشتوں نے پڑھا سبحان اللہ نعرہ سبحان اللہ آخری بات قرآن کی آیت ہے
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر اس قرآن کو میں پہاڑوں پر نازل کرتا، بڑی بات کرنے لگا ہوں، اس قرآن کو اگر میں پہاڑوں پہ نازل کرتا تو اس کی ہیبت سے، اس کی قوت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ریت میں تبدیل ہو جاتے. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اور پھر فرمایا نزل به روح الامین علی قلبک، روح الامین نے یہ قرآن نبی کے قلب پر نازل کیا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے قلب کی کیا ماہیت ہے؟ پہاڑ نہیں برداشت کر سکتے، پہاڑوں کی ضرورت نہیں، آپ کے قلب کی کیا حیثیت ہے، کیا ماہیت ہے؟ جملہ سننا عرش تک پرواز کرو گے. آپ کے قلب کی کیا حیثیت ہے؟ فرمایا فاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا قلب ہے. نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. اور ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور رسول کے اذیت دے اس میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِیمًا، ان کے لیے بڑا عظیم عذاب تیار کر رکھے ہے. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، احمد رضا بریلوی کے قرآن میں جا کے پڑھ لینا. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ سے خانواد علی کی مستورات اور مرد مراد ہے. سمجھے؟ معصوم نے بھی کہا ہے، احمد رضا خان بریلوی سنی ہے، اس کے قرآن میں پڑھ لینا ہے. اور پھر ارشاد ہوتا ہے اولئکا جزاؤہم، جنہوں نے انہیں تکلیف پہنچائی ان کا صلہ کیا ہے، ان کی سزا کیا ہے؟ اولئکا جزاؤہم لعنت اللہ. یہ درود کے وزن پر آیت ہے. تمہیں لعنت کی آیتیں یاد نہیں آتی اور یہ درود سے آگے آیتیں ہیں، وہ تمہیں نہیں، وہ نہیں نظر نہیں. یؤذون اللہ و یؤذون الرسول، یہ درود والی آیت سے اگلی آیت ہے. یہ تو پڑھتا نہیں ہے، درود پڑھو جی، درود پڑھو جی. تو درود تو پڑھایا جا رہا ہے، اگلی آیت کیوں نہیں پڑھتا لعنت کی؟ جس طرح اللہ درود پڑھتا ہے، ملائکہ پڑھتے ہیں اور فرشتے پڑھتے ہیں اور ہمیں بھی حکم، اسی طرح لعنت کی آیت ہے. اولئک جزاؤہم، ان کی سزا یہ ہے لعنت اللہ ہے، والملائکۃ، میں اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے، والناس اجمعین، جتنے میرے بندے ہیں وہ لعنت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ایک شعر اور اس کے بعد مسائل. ایک بابا سید سرکار سید جلال حیدر نقوی صاحب ٹنٹو میں ہیں، ان کا یہ شعر ہے. شعر نہیں، پتہ نہیں قرآن کی تفسیر لکھ گئے ہیں. فرماتے کیا ہیں؟ خود کو منافقوں سے مبرہ کیا کرو. ہر بندہ بولے، ہر بندہ لعنت کرے بے شمار. خود کو منافقوں سے مبرہ کیا کرو. پھر کہتا ہوں خود کو منافقوں سے مبرہ کیا کرو، زہرا کے دشمنوں پہ تبرہ کیا کرو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. معصوم کے قول میں، فرمان میں کوئی تجاوز نہیں ہوتا. شہزادی کونین بابا کی شہادت کے بعد قبر رسول پر آئی ہیں. حالت کیا ہے؟ بازو ٹوٹا ہوا، پسلیاں ٹوٹی ہوئی، جسم میں لرزہ کانپتا ہے. وہ ہاتھ بابا کی قبر پہ رکھا، کانپتے ہوئے ہاتھ رکھ کے کہا صحبت علیہ مصائب لو انہا صحبت علیہ میں سرنا علیہ. بابا جان مجھ پہ وہ مصیبتیں آئی ہیں، اگر دنوں پہ آتی نا تو سیارتوں میں بدل جاتی.
معصوم کے قول میں مبالغہ نہیں ہوتا. بابا تیرے بعد اس امت نے مجھے بہت مارا ہے. خانوادہ رسالت کی 3 بیٹیاں ہیں. بڑے جگر ہوگا اس بندے کا جو جی جملے سن لے گا. خانوادہ رسالت کی 3 بیٹیاں ہیں اس خانوادے میں. ایک تو شہزادی کونین ہے جو 18 سال کی عمر میں بوڑھی ہو گئی, اور 2 سرکار سید الشہداء مظلوم کربلا شہنشاہ نیلوا کی بیٹیاں ہیں. ایک فاطمہ صغریٰ جو 7 سال کی عمر میں ضعیف ہو گئی تھی, اور ایک مولا کائنات کی بیٹی جو 4 سال کی عمر میں ضعیف ہو گئی تھی, شہزادی سکینہ. شہزادی کو تو ظالم کا دربار ضعیف کر گیا. میں پڑھوں گا بھی دربار. اور فاطمہ صغریٰ کو ایک خط آیا تھا کربلا میں, شہزادی فاطمہ صغریٰ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کا, مظلوم کربلا کے نام. اس میں لکھا تھا, خط لکھنے والا لکھتا تھا من جانب, تو وہاں لکھا تھا من بنت کے ضعیفہ, آپ کی ضعیف بیٹی کی طرف سے خط ہے. مارنا جاؤ. اس کے بعد مظلوم کربلا نے جب خیام میں یہ خط پڑھا تھا نا, شہزادی زینب عالیہ منہ پہ پیٹ کے کہتی ہیں بھیا 7 سال کی بچیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں, یہ صغریٰ نے کیا لکھا ہوا ہے کہ بنت کے ضعیفہ, آپ کی ضعیف بیٹی. امام فرماتے ہیں ٹھیک ہی لکھا ہے. صغریٰ کو اکبر کی جدائی کھا گئی ہے اور گھر کی تنہائی کھا گئی ہے. 40 بند دروازے. اور مولا حسین کی بیٹی سکینہ کو شمر کے تماچوں نے بوڑھا کر دیا. شام کے بازار کا ایک واقعہ, بڑے دلوں کو اس بندے کا جو سن لے گا. شام کے بازار کا ایک واقعہ, جب قیدیوں کو کھڑا کر دیا گیا نا, تو بڑی قیدیوں کو وہاں بڑی دیر تک کھڑے کیا رکھا. بڑی دیر تک بندہ کھڑا رہے نا تو پاؤں سوج جاتے. شہزادیاں کھڑی رہی, پاؤں شہزادیوں کے بھی پھٹ گئے, شہزادی سکینہ کے بھی پاؤں سوج سوج کے پھٹ گئے. کتنی اذانیں تو زہرا کی بیٹیوں نے بازار میں کھڑے کھڑے سنی ہیں, بازار شام میں. تو شمر آیا چلانے کے لیے قافلے کو. باقی بیویاں تو چل رہی تھی, جو قرآن کی آیتیں جہاں قدم رکھتی تھی زمین خون سے تار ہو جاتی تھی. شہزادی سکینہ چل نہ سکی, تو اس نے شہزادی سکینہ کے منہ پہ تازیانہ مارا. کیا سننا بیٹیوں والوں, اولاد والوں, مر جاؤ اس سے. جب اس نے تازیانہ مارا نا تو اپنے بھیا سے کہتی ہیں بھیا کل شمر لا یضرب لا وجہ, بھیا شمر سے کہہ مجھے مارنا ہے تو میری پشت پہ مار لے, میرے چہرے پہ نہ مارے. آپ رونے کا ادا کر رہے ہیں, مولا آپ کو سلامت رکھے. اور پھر ایک ملعون, جب شہزادی سکینہ خاتون چل نہ سکی, ایک ملعون کو عمر شمر نے حکم دیا کہ سید سجاد کی بہن کو چلاؤ. میں بازار شام میں گیا تھا, یہ واقعہ مجھے یاد آ گیا. میرا دل کرتا تھا میں دیواروں کے ساتھ ساتھ کٹوں. کہا سجاد کی بہن کو چلاؤ. یہ اس نے ایک ملعون کو حکم دیا, وہ اپنے گھوڑے سے ایک رسی کھول کے لایا, لمبی رسی تھی. اس نے آ کے بیویوں کے دامن کے ساتھ شہزادی سکینہ خاتون کو بھی باندھا ہوا تھا. اس نے شہزادی سکینہ خاتون صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کو کھولا, اور کھول کے وہ رسی شہزادی سکینہ کے گلے میں باندھی. اور بیٹیوں والوں, کسی کی بیٹی یا بہن کے میں کوئی غریب پتہ نہیں سید سجاد مرنے کے بعد بازار شام میں اس نے رسی باندھی, اور رسی کا دوسرا, رسی لمبی تھی, رسی کا دوسرا سرا لے کر
گھوڑے پر بیٹھ گیا۔ اب اس کے بعد میں کیا پڑھوں؟ اور اس نے گھوڑا دوڑا دیا۔ حسین کی بیٹی کبھی اس دیوار سے پھٹکتی، کبھی اس دیوار سے پھٹکتی اور کہتی بابا چچا غازی میں مر گئی ہوں۔ ایک شامی عورت کو ترس آیا، اس نے اس ملعون کے سر میں پتھر مارا، یہ گھوڑے سے گرا۔ سکینہ بوڑھی کیوں نہ ہو جاتی، جب یہ گرا رسی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اور جب بیبیاں شہزادی سکینہ کے پہنچی ہیں، سکینہ باغ بے ہوش تھی، سکی ماں نے شہزادی رباب نے سکینہ کو نہیں پہچانا۔ خانوادہ رسالت کی 3 بیٹیاں بوڑھی ہو گئی، کہنا آسان ہے۔ جنت البقیع میں ایک عورت پاکستانی تھی، وہ کھڑی تھی، اس نے 2 بیان کیے ہیں، اکثر علماء کی زبانیں بھی آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ اس نے 2 بیان کیے ہیں عورت نے۔ ایک تو اس نے پہلے رسول اللہ کے روزے کو مخاطب کر کے کہا، اے نبیوں کے سردار، اے سید الانبیاء، اپنی مسجد دیکھیں اور آ کے بیٹی کا اجڑا ہوا مزار دیکھیں۔ ہاں جی، آ کے بیٹی کا مزار دیکھیں، اور پھر کہتی ہے شہزادی کو مخاطب کر کے، شہزادی عالیہ اگر مرنا ہی تھا تو آ کے پاکستان آپ فوت ہو جاتی، میں اپنی زمین بیچ کر، اپنی بیٹیوں کے جہیز بیچ کر، گھر بیچ کر تیرا اتنا عالی شان مکان بناتی نا، روزہ بناتی، دنیا دیکھتی۔ پھر رسول اللہ کو مخاطب ہو کے کہتی ہے، یا رسول اللہ آپ سے بھی کوئی زیادہ غریب ہوگا، بیٹی کا مزار دیکھیں۔ امام رضا بھی غریب الغربا کہلاتے ہیں، لیکن ان کی بہن کا مزار معصومہ قوم کا جا کے دیکھیں، عقل انسانی حیران ہو جاتی ہے۔ تو ایک بند پڑھتا ہوں، کائنات دی کل غربت، او غربت جڑا رب دا پاک رسول ہے۔ اگلا جملہ پتہ نہیں آپ نے سننا کیسے، میں نے پڑھنا کیسے۔ کائنات دی کل غربت، او غربت جڑا رب دا پاک رسول ہے، ود اس تو غربت کیا ہو سی، ود اس تو غربت کیا ہو سی، 2 پتھرائے ٹبدولے۔ ود اس تو غربت کیا ہو سی، 2 پتھرائے ٹبدولے۔ اور ناصر عباس شہید کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک سنی عالم گیا حج پر، سارے رستے انہیں کہتا گیا کہ یہ شیعوں نے کچھ تجاوز کیا ہوا ہے، کسی کی جرت ہے کہ وہ نبی زادیوں کے سروں سے چادریں چھینے، کسی کی یہ جرت ہے کہ ان کے خاندان بنی ہاشم کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائے۔ یہ سب آپ نے بنایا ہو۔ ناصر عباس صاحب کی زبانی پڑھو، ناصر عباس شہید، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ تو وہ جو حق و مولوی ہیں ان کے ممبر سے بھی دعا کرتے ہیں ان کے درجات بلند کرے۔ جی تو ناصر عباس کہتے ہیں کہ وہ سارے راستے مجھے یہ کہتا گیا، رونا نہیں چاہیے، رونا غلط ہے، یہ رونا ٹھیک نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں اس نے کہیں دیکھا ہوا تھا مزار کسی اخبار میں، شہزادی کونین کا جب پہلے مزار تھا وہ اس کے ذہن میں تھا،
تو جنت البقیع پہنچا نا، تو جب اسے میں نے بتایا کہ یہ شہزادی کونین ملکہ دارین مخدوم کونین کی قبر ہے، وہ اونچا اونچا رونا شروع ہو گیا اور رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے سر قبر پہ چادر بھی نہیں ہے، مدینے کی عورتوں کے سروں پہ چادریں ہیں، مجھے آج یقین ہو گیا جنہوں نے بطول کی قبر سے چادر بھی اٹھا لی ہے انہوں نے زہرا کی بیٹیوں کی چادریں لوٹی ہوگی۔ پھر اس کے ذہن میں تھا کہ بڑا روزہ تھا، تو اب تو کوئی روزہ نہیں ہے، ایک چھوٹی سی قبر ہے، تو یہ کیا کیفیت ہے؟ تو اس نے روزہ دیکھا تو اس کے سمجھ میں آ گیا کہ یہ سارا انہوں نے بلڈوز کر دیا، تو وہ کہنے لگا میں یہ نہیں مانتا تھا کہ خانوادے بنی ہاشم کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے ہوں گے، جنہوں نے زہرا کی تربت پر بلڈوزر پھیر دیے ہیں تو انہوں نے حسین کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑائے ہوں گے۔ تو جنت البقیع میں شہزادی کی اس غربت کو دیکھ کر اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ واقعی دشمن اہل بیت ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ تو وہ ٹائم زیادہ ہو گیا، میں مختصر کروں۔ شہزادی کونین کے دربار میں پیشی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ ملعون دربار میں تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنی معصوم سیدزادی ساری رات مولا کائنات سے پوچھتی رہی کہ یا علی سوال کیسے کرتے ہیں، اور عزت دارا یہ اس کو پتا چلتا جیسے زندگی میں کبھی سوال کیا ہی نہ ہو۔ اور جب مسجد میں بھی آ کے نا مسجد میں چپ کھڑی ہے نبوت کی آبرو، کوئی سوال کرنا بتا دے بطول کو۔ جب شہزادی آ رہی تھی نا یہ ملعون کہتا کیا ہے، بات سن لینا، قبر میں بھی رونے کے لیے کافی ہے۔ یہ کہتا ہے اج پہلی واری دربار دے وچ، اج پہلی واری دربار دے وچ پہ یہ نوح عمران دی آندی ادی نہیں اج تائیں گھر تو باہر آئی، دستار ہائی کل نبیاں دی۔ یہ ملعون کہتا ادی کوئی نہیں مننی دربار دے وچ، توڑے قسم چاوے پترا دی، اب میں مر جاؤں۔ ادی کوئی نہیں مننی دربار دے وچ، توڑے قسم چاوے پتران دی، دیو ایوے دیا ورثہ ماں زینب نو، دیو ایوے دیا ورثہ ماں زینب نو، ونجے گھر تائیں اٹھ دی باندھی۔ جب بی بی دربار میں آئی ہے بڑی دیر تک کھڑی نہیں ہے، میں دربار آج نہیں پڑھتا، ایک واقعہ پڑھ کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی دیر بی بی کھڑی رہی ہے، اس نے کہا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ فدق آپ کی جاگیر ہے؟ تو حضرت سلمان کھڑے تھے، شہزادی نے اپنا عبا میں لپٹا ہوا ہاتھ اس میں ایک تحریر دی اور سلمان کو آگے ہاتھ بڑھا کے کہا چچا سلمان حاکم کو یہ تحریر پڑھا دے۔ بس کہنا تھا رونے والوں چچا سلمان۔ سلمان فارسی نے منہ پہ پیٹنا شروع کر دیا اور کہتا ہے شہزادی اتنی غریب ہوگی آج نوکر کو چچا کہہ رہی ہے، شہزادی اتنی غریب ہوگی آج نوکر کو چچا کہہ رہی ہے، میری کیا حیثیت ہے؟ اس نے سلمان فارسی نے سند حاکم کو دی، پھر کہتے ہو یہ مسلمان تھے، یہ تھا وہ تھا، اس نے حاکم کو سند دی۔ اس ملعون نے سند پڑھی، یہ میرے قرآن پہ ہاتھ ہے، میں نے مکتب کی کتابوں میں پڑھا، اس نے سند پہ تھوکا ہے صاحبزادے نے، اور اس کے بعد یہ سند کو لے کر آیا اور شہزادی کونین کے سامنے سند کو اس طرح پھاڑ پھاڑ کے پرزے کر کے زمین پر پھینکا، کہتا میں نہیں مانتا۔ شہزادی ضعیف کب ہو گئی ہے؟ جب بابا کی سند زمین پر گری ہے نا، اور اس کو اٹھانے کے لیے سرکار امام حسن علیہ السلام، سرکار امام حسین علیہ السلام اور شہزادی کونین
علیہ صلوات اللہ علیہ زمین پر بیٹھے ہیں، پرزے چن رہے ہیں. جب پرزے چن چکے نا رونے والوں، جب شہزادی اٹھی یا اٹھ نہیں سکی، دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کے اٹھی ہے، اور مقتل کی کتابوں میں 7 دفعہ اٹھی ہیں، 7 دفعہ گری ہیں. جب گھر پہنچی ہے شہزادی زینب صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نے استقبال کیا. کہا ماں روتی کیوں ہے؟ فدق نہیں ملا تو ہمیں فدق کی ضرورت بھی نہیں ہے. کہا میں فدق کے لیے نہیں رو رہی، میں نے جو دربار کا رنگ دیکھا ہے نا، انہوں نے تیرے سر پہ چادر بھی کو نہیں چھوڑنی. زینب میں دیکھ رہی ہوں یہ بازاروں میں تمہیں پتھر ماریں گے. تو عزاداروں، آخری جملے شہادت کے پڑھنا چاہتے ہو بی بی کی. یہ ملعون اس واقعے کے بعد، اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت ساری گستاخیاں کی ہیں، اس کے بعد بھی کی ہیں. تو یہ ملعون آئے دروازے بطول پر. 40 ملعون تھے. ان کے ہاتھوں میں لکڑیاں بھی تھی، آگ بھی تھی، اور 8 تازیانے بھی تھے. سمجھ رہے؟ انہوں نے آ کے دروازے کو توڑنے کی کوشش کی. اس وقت اس طرح کا سسٹم جیسے پیچھے دیوار ہوتی ہے، آگے دروازہ تھا، بطول میں شہزادی بطول کھڑی تھی. یہ باہر سے دھکا دے رہے تھے شہزادی کونین، یہ 40 آدمی باہر سے دھکا دے رہے تھے، اور شہزادی کونین دروازے کو تھام رہی تھی. اچانک دروازہ تھوڑا سا اکھڑا اور شہزادی کونین کا ہاتھ نظر آیا. یہ دوسرا بے غیرت کہتا ہے اخذتو صوت الکنفس، میں نے اپنے غلام کنفس سے تازیانے لیا، وہ ضرب یدیا، اور فاطمہ زہرا کے ہاتھ پہ تازیانے مارنے شروع کر دیے. آخر اس نے کیا کیا؟ ہم نے دروازے، کہتے ہیں ہم نے دروازے کو آگ لگا دی. اور جب دروازے کو آگ لگی، انہوں نے دروازے کو دھکا مارا. دھکا جب مارا، دروازہ شہزادی کونین پہ گرا. نیچے شہزادی کونین تھی، اوپر دروازہ تھا، اور یہ بدماش، مدینے کے بدماش اوپر سے گزرتے رہے. زہرا اور رونے والوں مر جاؤ. زہرا نیچے تڑپتی رہی اور آوازیں دیتی رہی، ابو الحسن میں مر گئی ہوں، میری بازو ٹوٹ گیا، میری پسلیاں ابو الحسن ٹوٹ گئی، میرا محسن شہید ہو گیا. اللہ رحمت اللہ علی قوم الظالمین. یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین.